وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے مسلمانوں کی ضروریات کی رعایت کرتے ہوئے زکوٰۃ کو فرض کیا اور درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زکوٰۃ کے مسائل کو امت کے سامنے واضح کیا اور یہ فرمایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب کیا ہے، ساری چیزوں کو واضح کیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہ زکوٰۃ انہیں تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور انہیں پاک و صاف کرے گا۔ تطہیر اور تذکیر دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، لیکن تزکیہ میں مبالغہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ یہ زکوٰۃ کے یعنی فرض ہونے کی حکمت کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اور اکثر اہل ممبئی 15 رمضان کے بعد ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں یا زکوٰۃ کو تقسیم کرتے ہیں، لہذا زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ جو نکال رہے ہیں وہ شرعی طور پہ ہے یا نہیں، یا اس میں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔
زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تیسرا بنیادی رکن قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں متعدد جگہ پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 30 سے زائد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول کے قرآن نے متعدد جگہ پہ فرمایا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے آپ جو ہے تکلیف دہ عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وظہورهم، جس دن کی ان کے فتقوی بها جباہهم ان کی پیشانیاں داغی جائیں گے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم ان کے پہلو داغے جائیں گے، تو فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم اسی طرح ان کے پیٹ بھی داغے جائیں گے، فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہی وہ مال ہے جسے تم جمع کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا صفحت له صفائح من نار فتقوی بها جنبه وظہره، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، یعنی اس کا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سونے اور چاندی یہ جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، اس سے تختیاں بنائی جائیں گی، اور ان تختیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے پیشانی کو داغے گا، اللہ رب العالمین اس کے پہلو کو داغے گا، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کے پیٹ کو داغے گا۔ ایسا کیوں؟ یہ اس دن ہوگا جس دن کی جو ہے 50,000 سال کے برابر، یعنی قیامت کا دن ہوگا، اور اسے یہ سزا ملتی رہے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ گرم کر کے پھر داغا جائے گا، اور یہ اس دن داغا جائے گا اس دن کی 50,000 سال، جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس آیت کے سلسلے میں صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہذا اس وقت جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا تھا، لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کیا واجب ہو گئی، لہذا جو شخص واجبی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے لہذا اس آیت کے وعید میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ رہا معاملہ کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے، اس کا کیا نصاب ہے، اللہ کے رسول زکوٰۃ کے اصناف کیا ہیں، تو یہ 5 چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ اس میں سے سونا ہے، چاندی ہے، اور عروض تجارہ ہے، تجارتی مال و دولت، اور اسی طرح بہیمۃ الانعام جانور ہیں، اور جو زمین سے جو چیز اگ رہی اس میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں سونا ہے۔ سونے کی مقدار کیا ہے، کتنے مقدار میں سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سلسلے میں علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 20 دینار سونا ہے اور اس پہ سال مکمل ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں 20 دینار میں سے گویا کہ 40واں حصہ اس میں زکوٰۃ ہوگا۔ اب یہ موجودہ دور کے حساب سے 20 دینار کی 20 دینار کتنے مقدار میں ہوگا، تو اس سلسلے میں علماء نے فرمایا ہے کہ 20 دینار کی مقدار 85 گرام ہے،
لہذا 85 گرام سونے کی مالیت، 85 گرام سونا اگر ہمارے پاس ہے اور اس پر 1 سال مکمل ہو جا رہا ہے تو اس پہ 40واں حصہ یعنی 40واں حصہ کیا زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اب یہ جو 85 گرام سونا ہے یہ اس کے موجودہ آج کے دن کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 7 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کے پاس روپے پیسے کی صورت میں 4-7 لاکھ روپیہ ہے تو ایسے شخص پر جو گویا کہ جو ہے زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور اسے 40 حصے میں سے 40واں حصہ اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح چاندی ہے، چاندی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 200 درہم چاندی اگر ہے تو نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ لہذا یہ 200 گرام چاندی اگر یہ پورے سال رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں 40واں حصہ ہو رہا ہے۔ 200 درہم چاندی کی مقدار یہ موجودہ ریٹ جو موجودہ وقت کے حساب سے 595 گرام ہوتی ہے۔ 595 گرام کے اگر ہم اس کی قیمت نکالیں گے آج کے دن کے حساب سے تو تقریباً 65,000 روپیہ ہو رہا ہے۔ لہذا اگر ہم چاندی کا اعتبار کرتے، چاندی میں اگر چاندی اگر اس طرح ہے تو اس میں 40واں حصہ نکالیں گے۔ لہذا سونے اور چاندی کے حکم میں روپے اور پیسے بھی ہیں، کیونکہ سونا اور چاندی کو نقدی مانا جاتا ہے۔ لہذا روپیہ پیسہ اگر ہمارے پاس ہے تو اب مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم چاندی کے اعتبار سے اس کو مانیں یا سونے کے اعتبار سے مانیں۔ چاندی کے اعتبار سے اگر روپے پیسے کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاندی کے اعتبار سے نصاب 65,000 میں پہنچ جا رہی ہے۔ لہذا 65,000 میں وہ اس کے جو ہے نصاب میں پہنچ رہی ہے تو اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر ہم اس کو سونے کے حساب سے مانتے ہیں تو سونے کے حساب سے ماننے میں 7 لاکھ روپے اگر ہیں سالانہ اگر آپ کے پاس ہیں بچ رہے ہیں اور پورا سال مکمل ہو جانے کے بعد اس میں جو ہے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کے لیے جو پیمانہ تھا وہ سونا اور چاندی دونوں تھا، اور دونوں کی قیمت سونا اور چاندی دونوں کی قیمت یکساں تھی۔ لہذا آج کا جو ماحول ہے جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یا آج کے معاشرے میں لوگوں کے کاروبار یہ چاندی پر منحصر نہیں ہیں، آج کے کاروبار سونے پہ منحصر ہیں۔ لہذا سونے کے حساب سے کیا زکوٰۃ نکالا جائے گا تو علماء گویا کہ اس کا اعتبار کرتے ہیں کہ جو کیوں آج کل بیع و شراء ساری چیزوں میں جو عالمی مارکیٹ چل رہی ہے اس میں سونے کے حساب سے چل رہا ہے۔ لہذا اس حساب سے سونے کے حساب سے گویا کہ 7 لاکھ روپیہ اگر آپ کے پاس ہے اور اسے حولان حول ہو رہا ہے یعنی 1 سال مکمل ہو رہا ہے تو اس میں 40واں حصے کے حساب سے کیا زکوٰۃ نکالیں گے۔ دوسرے علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونا بھی نصاب تھا اور چاندی بھی، لہذا چاندی کے حساب سے نکالا جائے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کے ہاں زکوٰۃ نکلے گا اور اس سے غریبوں کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ لہذا چاندی کے حساب سے کیا ہے روپے اور پیسے کو زکوٰۃ نکالا جائے۔ تو یہ ان لوگوں کی رائے بھی دونوں رائے ہیں، لہذا انسان دونوں رائے میں سے جس رائے پہ متفق ہے یا اس کا دل مطمئن ہے اس کے حساب سے نکالے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح عروض التجارہ ہے، جن چیزوں میں زکوٰۃ ہے ان میں سے عروض التجارہ، تجارتی مال و دولت، یعنی انسان کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی جو ہے بزنس کر رہا ہے تو اس نے جو روپیہ پیسہ لگایا ہے شروع میں مثلا محرم کے مہینے میں اس نے روپیہ پیسہ لگایا اور وہ تجارت شروع کر رہا ہے، محرم کے مہینے میں شروع کیا، اس وقت اس کا جو روپیہ پیسہ لگایا ہے وہ نصاب کو پہنچا ہوا تھا۔ اب وہ حولان پورے سال تک اس میں کاروبار کرتا رہا۔ اب دسمبر یعنی ذی الحجہ کے آخری تاریخ میں ذی الحجہ مکمل ہو گیا، سال مکمل ہو گیا، اب بھی اس کے پاس نصاب ہو، بیچ میں نصاب کم نہیں ہوا ہے، تو اب اس کے حساب سے جو روپیہ پیسہ اس نے کمایا یا جو عروض التجارہ میں جو مال دولت اس کے پاس ہے ساری چیزوں کا معائنہ کر کے اس کی قیمت لگا کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں جو قیمت اس نے لگایا وہ تو نصاب کو تھا، آخر میں نصاب کو پہنچا ہوا ہے، بیچ میں جو فائدہ ہوا فائدے پہ حولان حول ہے یا نہیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں جو فائدہ جو نفع ہو رہا ہے نفع کو اصل کے حساب سے اس کو سیٹ کیا جائے گا، اصل کے حساب سے جو رأس المال ہے اسی کے تابع وہ ہوگا، لہذا وہ جو فائدہ ہو رہا ہے فائدے کو اسی میں ایڈ کر کے اس کے بعد اس میں زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ یہ ہوا عروض التجارہ میں۔ اسی طرح زکوٰۃ جن چیزوں میں ہے وہ بہیمۃ الانعام،
جانور ہیں، جانور کے لیے شرط یہ ہے کہ جانور میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہ سائمہ یعنی وہ چراگاہ ہو، اس میں چرتے ہوں، پانی پیتے ہوں، یعنی ان کے کھانے پینے کا بندوبست، جانور کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا جاتا ہو، یعنی اس میں مشقت نہیں اٹھانی پڑتی اس کے کھانے پینے کے لیے۔ لہذا اگر جانور ہیں، کوئی جانور پالا ہے مثلا عید کے لیے، بقرعید کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے، یا اس کا کاروبار ہے جانور کا، تو جانور کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وہ کھانا پینا دے رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، اس کے غذا کا انتظام کر رہا ہے، اس پہ خرچ کر رہا ہے، تو ایسے بہیمۃ الانعام پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو نفع ہوگا، جو قیمت ہوگی، اس کی قیمت میں زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ مسئلہ رہا بہیمۃ الانعام کا۔ اسی طرح خارج من الارض، پانچویں جو صنف ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے، وہ ہے کہ جو زمین سے پیداوار اگ رہی ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ زمین سے جو پیداوار ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، اور دوسری چیزیں جو حبوب اور ثمار جنہیں کہا جاتا ہے، یہ جو پیداوار ہیں، ان پیداوار میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اس میں 5 وسق بتایا گیا ہے کہ 5 وسق کی مقدار میں اگر کسی کا جو ہے غلہ پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں 5 وسق پہنچ جا رہا ہے، اور اس کے لیے حولان حول کی شرط نہیں ہے۔ اس میں ہے وَآتُ الْيَوْمَ حق حصادہ، وَآتُ الْحَقَّ يَوْمَ حصادہ، کہ جس دن وہ نصاب کاٹ رہا ہے، کھیتی کٹ رہی ہے، اسی دن گویا کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو اگر وہ اس میں پانی وغیرہ نہیں چلانا پڑ رہا ہے بلکہ بارش کے پانی سے پیدا ہو رہا ہے تو 10واں حصہ، اگر اس میں پانی وغیرہ جو ہے چلانے پڑ رہے ہیں یا اس میں دیکھ ریکھ اور ساری چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں تو 20واں حصہ اس میں جو تفصیل ہے اس کے حساب سے ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو واجب ہو رہی ہے اس کے کچھ شروط ہیں۔ شروط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام ہونا چاہیے۔ مسلمان اگر ہے تب زکوٰۃ ہوگا، کیونکہ غیر مسلم اگر ہے تو جتنے بھی اعمال کر رہا اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ سارے کے سارے اعمال شرک کے بنا پر، کفر کے بنا پر ضائع و برباد ہوں گے، اس کا کوئی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر غلام ہے، غلام کے پاس جو مال جو پیسہ ہے یا جو پراپرٹی ہے وہ اس کی نہیں ہوگی بلکہ اس کے آقا کی ہوگی، لہذا اس کے آقا کی ذمہ داری ہے کہ اس میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچا ہوا ہو، نصاب کو پہنچے، یہ ساری شرطیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شرط یہ ہے کہ وہ نصاب یہ پورے سال برقرار رہے، ایسا نہیں کہ پہلے سال میں نصاب کو ہے پھر گھاٹا ہو گیا، پھر نفع ہو گیا، پھر گھاٹا ہوا، نہیں، یہ نصاب مکمل رہے، پورے سال رہے، اور اس کے بعد اللہ کے پھر اس میں حولان حول 1 سال اگر ہو تو یہ ساری شرطیں اگر ہیں تو ان شرطوں کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو تنخواہ والے لوگ ہیں یہ لوگ کیسے ادا کریں گے؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص ہے تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، اس کی تجارت نہیں ہے، تو اب تنخواہ پہ کام کر رہا ہے تو اس کے زکوٰۃ نکالنے کی 2 صورت ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہوگی زکوٰۃ نکالنے کی، مثلا اگر اس کے محرم کے مہینے میں سیونگ ہو رہی ہے 65,000 روپے، جو نصاب چاندی کے حساب سے وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے 65,000 روپے، دوسرے مہینے میں اس کی سیونگ ہو رہی ہے 65,000 روپے، تو اب یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کے حساب سے اس کو قلم کاپی کے ذریعے اس کو حساب کو مکمل رکھے گا کہ فلاں مہینے میں ہمارا اتنا جو بچت ہوا، فلاں مہینے میں اتنا بچت ہوا، فلاں مہینے میں اتنا بچت ہوا ہے، لہذا محرم میں جو بچت ہوا ہے تو اس میں نصاب کو پہنچا ہوا ہے، لہذا وہ محرم کے مہینے میں اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسرے مہینے میں جو سفر کے مہینے میں جو اس کے پاس بچت ہوئی ہے، جو انکم ہوئی ہے، اس میں سے جو سفر کے مہینے میں اگر وہ بھی 65,000 روپے ہے، نصاب کو پہنچا ہوا ہے، تو پھر دوسرے مہینے میں جو 65,000 روپے جو بچا ہوا ہے اس میں زکوٰۃ نکالنی، یعنی گویا کہ ہر مہینے کے حساب سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اس طرح اگر وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو حولان حول اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ پہلے محرم میں جو بچت ہوا ہے اور یہ ذی الحجہ تک باقی رہا ہے تو اس میں محرم والے میں نکالا۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں جو بچت ہوئی ہے وہ باقی رہا سفر کے محرم کے لاسٹ تک ہے، محرم کے مہینے کے لاسٹ تک اگر باقی رہا تب اس پہ حولان حول ہو رہا ہے، لہذا ہر مہینے کے حساب سے اس میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ طریقہ جس میں حولان حول کی شرط پوری ہوگی۔ علماء نے کہا ہے کہ اس میں مشقت ہے، پریشانی ہے کہ ہر مہینے میں اس کو حساب رکھے اور حساب کے حساب سے اس میں زکوٰۃ ادا کرے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے
کہ اگر اس کے پاس جو بچت ہوئی ہے محرم کے مہینے میں 65,000 کی گویا کی بچت ہوئی، اور یہ بچت آخر تک یعنی ذی الحجہ کی لاسٹ تاریخ تک باقی رہی ہے، تو اتنے دنوں میں گویا کہ اس پہ حولان حول ہو رہا ہے۔ اب بیچ میں سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جتنے مہینے اس میں ایڈ ہوتے گئے اس کے حساب سے اس میں شامل کرتا جائے، اور اس طرح وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اس میں بعد کے مہینوں میں حولان حول نہیں ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے کہ علماء نے اجازت دی ہے کہ بعد کے مہینوں میں حولان حول نہیں ہو رہا ہے تب بھی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اس کو کہتے ہیں تعجیل الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ نکالنے میں جلدی کرنا۔ تو علماء نے اس طریقوں کو بھی جائز قرار دیا ہے، لہذا دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ انسان کو پسند آئے اس میں سے وہ نکال سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ تو ہم نے نکال دیے، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے بعد زکوٰۃ کو خرچ کہاں کرنا ہے، اس کے مصارف کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ مصارف زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 مصارف بیان کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کو حصر کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انما یعنی گویا کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اور زکوٰۃ کو ان 8 مصارف میں اگر آپ صرف کر رہے ہیں تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی، زکوٰۃ مانی جائے گی۔ اگر ان 8 مصارف کے علاوہ اگر آپ کہیں اور تقسیم کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ رب العالمین نے اس میں حصر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں سے پہلا کیا ہے؟ الفقراء، فقیر لوگ۔ فقیر لوگ کون ہیں؟ فقیر وہ ہیں جو محتاج ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، لہذا اپنی ضروریات پوری نہ ہونے کی بنا پر وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس میں فقراء کی دوسری بھی تعریف کی گئی ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جو زیادہ محتاج ہو مسکین کے مقابل میں زیادہ غریب ہو، لہذا ایسے فقیر کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمساکین، زکوٰۃ کے مصارف میں سے مسکین ہیں۔ مسکین کون ہیں؟ مسکین وہ ہیں کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، لیکن جو ان کے اخراجات ہیں، جو ضروری اخراجات ہیں، وہ ضروری اخراجات اس سے پورے نہیں ہو رہے ہیں، لہذا اور وہ شرم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، تو لہذا ایسے مسکین کو بھی زکوٰۃ کا مال ادا دیا جائے گا اور ان پہ صرف کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ تیسرا مصرف اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے پہ جو لوگ مامور ہیں، حاکم وقت کی جانب سے، امام کی جانب سے جو لوگ اس پر مامور ہیں، لہذا ان کی اجرت اور ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے دیے جائیں گے۔ والعاملین علیہا، اور اس کے بعد اگلا مصرف اللہ نے بیان کیا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کو پیسہ دیا جائے گا۔ تالیف قلب میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے تالیف قلب میں کہ ایک شخص ہے جو نیا مسلمان ہوا ہے، ابھی اسلام کے عقیدے اور حالت اعتبار سے وہ پختہ نہیں ہوا ہے، لہذا ایسے مسلمان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے تاکہ وہ دین کے معاملے میں پختہ ہو جائے، اس کا ایمان پختہ ہو اور اسلام سے وہ مرتد نہ ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ دوسرے تالیف قلب میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کفار ہیں، کفار جو اسلام کے تئیں نرم رویہ رکھتے ہیں، یا ان سے امید ہو کہ ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے تو اسلام لے آئیں گے، ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے تالیف قلب میں کہ وہ لوگ ہیں کہ مسلمان کہیں ایسی جگہ میں ہیں جہاں پہ ان کی عزت و آبرو، ان کی جان و مال کو خطرہ ہے، لہذا وہاں پہ کوئی شخص اثر و رسوخ والا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال اس پہ خرچ کیا جائے تو ان مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ لہذا تالیف قلب میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں اور تینوں چیزوں میں مصرف میں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، اسی طرح زکوٰۃ کا مال خرچ کہاں کیا جائے گا؟ رقاب، غلام کو آزاد کرنے میں۔ لہذا کہیں غلام ہیں تو ان کو خرید کر کے آزاد کرنے میں، یا کسی غلام نے اپنے آقا سے مکاتبہ کر لیا ہے کہ ہم اتنا روپیہ پیسہ دے کر کے آزاد ہو جائیں گے، لہذا ایسے شخص کی مدد کی جائے تاکہ وہ آزاد ہو جائے، تو وہاں پہ بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور اگلا مصرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو لوگ غارمین قرض دار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں قرض لینا پڑ رہا ہے، ان کے پورے نہیں ہو رہے ضروریات، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح والغارمین میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو ناحق اسی طرح جو ہے جیلوں میں قید ہیں، ان پہ بھی خرچ کیا جائے گا تاکہ وہاں سے وہ آزاد ہو جائیں۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کو مال کو خرچ کیا جائے گا۔ فی سبیل اللہ میں یعنی جہاد اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پہ خرچ کیا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ میں ہمارے مدارس بھی آتے ہیں، جہاں اعلاء کلمت اللہ کا کام ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی صدا بلند ہوتی ہے، جہاں پہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے، وہاں سے دین کے داعی اور مبلغ نکلتے ہیں۔ لہذا یہ مدارس بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ لہذا آج کے دور میں جو فتوے نکل رہے ہیں کہ مدارس پہ خرچ نہ کیا جائے، ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعلاء کلمت اللہ میں ہیں اور ان پہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وابن السبیل، مسافر شخص ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے کہ مسافر ہے، سفر پہ نکلا ہوا ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے یا اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی ہیں، گرچہ وہ اپنے گھر کا مالدار شخص ہی کیوں نہ ہو، ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب مصارف زکوٰۃ ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا